حاضرین جمعہ، ہجری اعتبار سے 1444واں سال بالکل ختم ہونے کو ہے، چند ایام باقی ہیں اور اس کے بعد ایک نیا سال ہجری اعتبار سے شروع ہوگا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انگریزی اعتبار سے جب سال کی شروعات ہوتی ہے یا سال کا اختتام ہوتا ہے تو غیروں کے یہاں تو یہ عام چلن ہے کہ وہ نئے سال کی خوشی مناتے ہیں۔ وہ کیوں مناتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ان کا اپنا دینی مسئلہ ہے، مذہبی معاملہ ہے، لیکن مسلمانوں کے یہاں یہ اس وقت کی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جہالت کی وجہ سے، دینی علم نہ رکھنے کی وجہ سے باہر سے آنے والی جو بھی چیز جس میں خوشی کا، کھیل کود کا، کھانے پینے کا، ہلڑ بازی کا اگر اس میں کچھ عنصر ہو تو اس کو اپنانے میں یہ مسلم امہ پیچھے نہیں رہتی۔ اگر کسی سال کے آنے پر خوشی منائی جا سکتی ہے ہم مسلمانوں کے لیے تو وہ ہجری سال ہے، کیونکہ ہمارے کیلنڈر کی شروعات محرم سے ہوتی ہے، جس کی بنیاد رکھی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو 13 سالہ مکہ والی ہے اور 10 سالہ مدینہ والی ہے، یہ 23 سالہ دور نبوت میں 1 2 10 20 نہیں، بے شمار بڑے بڑے اور عظیم واقعات اور انقلابی چیزیں پیدا ہوئی ہیں، لیکن صحابہ کرام کی مشاورتی کمیٹی میں جو چیز کیلنڈر کے اعتبار سے پاس ہوئی وہ آپ کا ہجرت کرنا تھا۔ اس ہجرت میں کتنے دروس ہیں اور کتنی باتیں ہیں، اس کو بیان کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ ایک مسلمان کے لیے بڑا عظیم واقعہ ہے، اور اس کی عظمت کی وجہ سے صحابہ کرام نے آپسی اتفاق کے ساتھ جب اپنے کیلنڈر کی بات اور اس کی بنیاد رکھی تو پھر ہجرت کے واقعے سے بنیاد رکھی۔ اگر ہم مسلمانوں کو کسی ایسی خوشی کے منانے کی بات ہم کرتے تو محرم سے اس کی شروعات کرتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسلامی کیلنڈر کے پورے نام بھی یاد نہیں ہوں گے۔ بہت کم لوگوں کو اپنے اسلامی کیلنڈر کے نام یاد ہوں گے۔ تو میرے بھائی کہنا یہ ہے کہ سال رواں یہ جو چل رہا ہے وہ چند دن باقی ہیں، اور سال نو کیلنڈر کے اعتبار، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے وہ بالکل آنے کو ہے۔ ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کسی قسم کا جشن نہیں منانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سال ختم ہونے کو ہے اور دوسرا نیا سال آنے کو ہے، اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ میں اس کو اگر مختصر انداز میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2 کام ہمیں کرنا ہے، اور ان 2 کام کی نشاندہی کرنے سے پہلے میں آپ کو 1 2 حدیث سنا دوں تاکہ وہ بات سمجھنے میں آسان ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن رب کے سامنے حاضری دینے سے ایک انسان کے دونوں قدم اس وقت تک ٹس سے مس نہیں ہو سکتے، ہرگز ہل نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے۔ یعنی رب کے سامنے حاضری دینی ہے اور وہاں سے انسان اپنے بچاؤ کا کوئی سامان پیدا نہیں کر سکتا، وہاں سے چھٹکارا اور چھٹی نہیں پا سکتا۔ کب تک؟ جب تک یہ 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے اور اس سوال کا جواب بندہ دے نہ لے۔ 5 سوال ہوں گے، اب ان سوالوں کو ذرا ہم سنیں اور ان سوالوں کے جواب اپنے آپ سے پوچھیں۔ نبی مکرم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کے قدم ہرگز حرکت نہیں کر سکتے، ٹل نہیں سکتے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افناہ،
سوال ہوگا عمر کے بارے میں. یہ جو تمہیں عمر ملی 50 سال 55 سال 60 سال 65 70 جو بھی کم و بیش، یہ جو تمہیں عمر ملی ہے اس عمر کو کہاں ختم کیا، کہاں لگایا، کہاں صرف کیا؟ اس سوال کا جواب اگر ہم سب کو آپس میں کبھی سر جوڑ کے بیٹھیں یا اپنے آپ کے سے پوچھیں تو یقین جانیں ہمیں مایوسی ہوگی. ہم آج کے ڈیٹ میں اگر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز سے ہماری شروعات ہم لوگوں کی ہوتی ہے. آج میرا خیال ہے ایک صف اور کچھ لوگ تھے، 2-4، ایک صف 2-4 لوگ تھے. اب جس کی شروعات اور ابتدا کا یہ عالم ہو اور یہ حالت ہو، اس کی انتہا کی حالت اور اس کے انتہا کا عالم بتانے کی ضرورت نہیں. وہ ہم اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. جب بسم اللہ ہی گڑبڑ ہے تو پھر آخر کیا ہوگا نتیجہ؟ یہ مسئلہ ہے قابل غور. تو ہم کیا کرتے ہیں، صبح اٹھیں گے کب؟ 7 بجے، 6:45 بجے، 6:30 بجے، آنکھ ملتے ہوئے برش کر کے نہا دھو کر کے فریش ہو کر کے چلے گئے ڈیوٹی. آئے عصر کے وقت، اس کے بعد چائے شائے فون فان، اس کے بعد عشاء کا کھانا، کھانے کے بعد موبائل اور اس کے بعد سونا. بس یہ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور جو خاص لوگ ہیں ان کو اسی بیچ میں ایڈ کر لیجئے. وہ نماز ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی والی، رکوع صحیح کیا تو سجدہ صحیح نہیں، سجدہ صحیح ہے تو رکوع نہیں، قیام نہیں، قعود نہیں، بس آئے اٹھا پٹک کیا، چونچ مارا اور چل دیے. اب یہ ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی ہماری کچھ عبادت بھی ہے اگر ہے، اور اگر نہیں تو یہ لنگڑی بھی نہیں. اس کے بعد پھر وہی ہے جو میں نے بتایا آپ کو. کیا اس کے علاوہ ہماری زندگی کی کوئی اور روٹین ہے؟ میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کرتے. اب آپ بتائیں اگر اللہ رب العزت ان دنوں کے اور ان ایام کی اور اس عمر کے بارے میں سوال کرے تو جواب ہمارے پاس ہے نا. لیکن یہ جواب تسلی بخش نہیں ہے. اس جواب سے چھٹکارے کی شکل نہیں بنتی. یہ جواب دے کر کے ہم چھٹی نہیں پا سکتے. پہلا سوال عمر کے بارے میں، عمر کہاں ختم کی، کہاں صرف کیا، کہاں لگایا، کیا کر رہے تھے. دوسرا ہے وعن علمہ فیما فعل، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ علم کے مطابق کتنا عمل کیا. ہم تو اسی لیے علم سیکھتے ہی نہیں، نہ سیکھیں گے نہ عمل کریں گے. چھٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ علم حاصل کیا تبھی تو عمل کرے گا. پہلے حاصل کرنا ہوتا ہے پھر عمل کرنا ہوتا ہے. پہلے آپ ریال کماتے ہو پھر خرچ کرتے ہو. تو اگر خرچ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اس کا مطلب اس سے پہلے اس میں شامل ہے کمانا. وعن علمہ فیما فعل، علم کے بارے میں سوال ہوگا کتنا عمل کیا. جو کچھ تم نے سیکھا تھا اللہ اس کے رسول کے فرامین کو اور اس کی باتوں کو، اس کی بنیادی چیزوں کو یا عام خاص چیزوں کو، اس پر کتنا عمل پیرا ہوا. تو ہم تو کہہ دیں گے ہم نے سیکھے ہی نہیں. چھٹی. سب کی سیدھی بات. جب سیکھا نہیں تو عمل کہاں؟ چھٹی نہیں ملے گی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس میں یہ نہیں ہے کہ ڈیوٹی کرنے والے چھٹی کسی مولویوں کا کام ہے. علم شریعت کا موٹی موٹی بنیادی چیزیں جس سے وہ رب کی پہچان کر سکے، جس سے وہ اپنی آخرت کی کھیتی کی بوائی کٹائی کر سکے، اتنا سیکھنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے. ہر شخص پر فرض ہے، کہیں کا ہو کوئی بھی ہو. باریکیاں علماء کا کام ہوتا جا رہا ہے لیکن بنیادی چیزیں ہر شخص کی ذمہ داری ہے. تو پہلا عمر کے بارے میں، دوسرا علم کے بارے میں، تیسرا مال کے بارے میں ہے. اور مال کے بارے میں 2 سوال ہیں. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. مال کے بارے میں جب سوال ہوگا تو بتاؤ پہلے یہ ہے کہ تم نے کمایا کہاں سے تھا، پھر بتاؤ خرچ کہاں کیا.
سخت ہے معاملہ، مال کے بارے میں معاملہ سب سے سخت ہے، اور مال ہی کے بارے میں ہم سب سے زیادہ بے توجہ ہیں۔ صرف ایک چیز کی فکر ہوتی ہے، مال آئے تو کیسے آئے، بس آنا چاہیے، جیب بھرنی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ وہ آنے والے جو سورس ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، حرام ہیں، سب سے کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں، عام و خاص سب لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس مال کے بارے میں دو سوال، ایک تو کمایا کہاں سے، تو کہہ دینا کہ کمپنی کا مال چرایا تھا، باقی جا کے باہر بیچ آیا تھا، اس کے بعد پیپسی پی تھی، دوستوں کو پلایا بھی تھا، موبائل بھی خرید لیا تھا۔ سوال کا جواب ہے، لیکن یہ جواب تسلی بخش نہیں ہے، یہ جواب قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَ، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ اچھا، کچھ لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، کماتے ہیں ناجائز طریقے سے، کچھ غریب روکھیا کو بھی دے دیتے ہیں، فقیر محتاج مسکین کو بھی دے دیتے ہیں۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، سب سے عمدہ اور پاکیزہ مال رب کی بارگاہ میں دینا، رب کی رضا کے لیے۔ ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، وہ تو پاکیزہ ہستی ہے، پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتا۔ لا يقبل الا طیبا، طیب اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز وہ قبول نہیں کرتا۔ تو اگر یہ شیطان پٹی پڑھائے کہ چلو ادھر سے لے آتے ہیں، ادھر تھوڑا سا اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگ مولویوں کو بھی کھلاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی کے کھلانے سے مال پاک ہو جائے گا، ڈنڈے اتنے پڑیں گے، مولوی کو کھلائے چاہے پیر کو کھلائیں۔ چوتھا سوال ہے، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، یہ جو جسم انسانی اللہ نے دے رکھی ہے، یہ کہاں کھپایا؟ تو جواب تو ہے ہمارے پاس، نیٹ تھا، موبائل ماشاءاللہ بڑا والا تھا، سیب کٹا والا یا نیو لیٹسٹ سب کچھ موجود تھا، اسی میں لگے ہوئے تھے، کبھی سیریل کے نام پہ، کبھی چھوٹی چھوٹی آڈیو ویڈیو کے نام پہ، کبھی اس کو شیئر کیا، کبھی وہ لائک کیا، کبھی یہ کمنٹ کیا، یہ سب کرتے تھے۔ یہ بھی تو کوئی کام ہے نا۔ یہ بھی کہہ دیں گے کبھی کبھی کچھ دینی باتیں بھی شیئر کرتے تھے، جمعہ مبارک، ہیپی نیو ایئر، چلڈرن ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، یہ ڈے اور وہ ڈے لگے تھے۔ یہ جتنے ڈے لگے ہیں نا، جمعہ ڈے، فرائیڈے، ان تمام چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ بڑے محبت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے ایمانداری کے ساتھ جمعہ کے دن جمعہ مبارک کا پوسٹ خوب شیئر کرتے ہیں۔ یہ جمعہ مبارک کیا ہوتا ہے؟ جمعہ کی اہمیت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اہمیت اگر دل میں ہے تو آؤ نا، پہلے پہنچو امام کے پہنچنے سے پہلے۔ کتنے لوگ تھے جب امام پہنچا یہاں پہ؟ 1.5 صف، 1.25 صف تھی۔ دل میں ہے محبت، اس کی فضیلت کا اور اس کا احترام ہے دل میں؟ نہیں۔ پھر کس بات کا جمعہ مبارک، یہ مبارک وہ مبارک؟ بھئی اگر آپ جانتے ہیں کہ جمعہ مبارک ہے تو جمعہ مبارک کا تقاضا کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کثرت سے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھنا تھا۔ کتنی بار پڑھا؟ نعرہ مارنا ہو تو یہاں سے خبر تک آواز جائے تب بھی چین اور سکون نہ آئے، تو نعرہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھو درود، گن کے نہ پڑھو، جتنا موقع ملے پڑھ لو، توفیق مل جائے۔ پڑھی سورہ کہف، آئے وقت سے پہلے مسجد، سب میں 0 الا ماشاء اللہ 2 4 10 20 بس۔ اتنی بڑی جماعت اور 2 4 10 20 کیا مطلب؟ اس کا مطلب سب غافل ہیں۔ حدیث یاد کریں، نبی اکرم فرماتے ہیں غافل بے حدیث، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 چیزیں ویسے تو اللہ نے اتنی نعمتیں نچھاور کر رکھی ہیں جس کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن 2 چیزیں ان نعمتوں میں ظاہری طور پر
بڑی اہم ہے، جس کی قدر و قیمت ہم نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہوں مگر اس کی قدر و قیمت کا جو تقاضا ہے اس پر کھرا ہم نہیں اترتے، اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو ان دو نعمتوں کی جو نہایت قدر و قیمت والی ہے، بڑی اہم ہے، لیکن اس کے باوجود کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت اس کی اہمیت کو بھولی ہوئی ہے۔ اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحہ، صحت و تندرستی۔ ہلکا سا بخار آتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے صحت کی اہمیت کیا ہے۔ بڑی بیماری نہیں، بخار عام سا مسئلہ ہے، اس کو ہم لوگ بیماری نہیں سمجھتے، بھائی بخار ہے، آیا چلا جائے گا، 2 دن 4 دن 1 ہفتہ، بہت زیادہ اگر ہو گیا۔ لیکن اگر بخار بھی آ جائے اور کہیں 100 سے اوپر ہو جائے ڈگری، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری کتنی وقات ہے اور صحت کی کتنی اہمیت ہے۔ الصحہ والفراغ، یہ جو وقت ملا ہے جس میں آپ خالی ہیں، آپ کہیں مشغول نہیں ہیں۔ ایک انسان بیمار ہو گیا، اب گویا کہ وہ مشغول ہو گیا۔ ایک انسان کہیں کسی مصیبت میں گر گیا، گویا کہ وہ مشغول ہو گیا۔ تو مصیبت میں گرنے سے پہلے اور بیماری میں پہنچنے سے پہلے، یا اسی طرح سے اور کسی مشغولیت سے پہلے جو وقت میسر ہے، اس وقت کی قدر و قیمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم اس کو بروئے کار نہیں لاتے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اکثریت بھولی ہوئی ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی آمد سے پہلے غنیمت سمجھو، قبل اس کے کہ وہ 5 چیزیں آئیں، جن 5 چیزوں میں سے آپ گزر رہے ہیں اس کو غنیمت سمجھیں۔ 5 حالات جو آپ کے ساتھ ہیں، جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، ان 5 حالات کی جگہ پر دوسرے حالات جو 5 ہیں وہ آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جیسے حدیث پہلا لفظ ہے ان شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ ابھی ماشاءاللہ سب جوان ہیں، کوئی نوجوان ہے، کوئی جوان ہے، اور کوئی جوانی کی دہلیز کو کراس کر کے بڑھاپے کی طرف بالکل رواں دواں ہے۔ ایسے ہی رواں دواں ہے جیسے یہ 1444واں ختم ہونے کو تیار ہے اور 45واں آنے کو تیار ہے، بالکل چند ایام باقی ہیں۔ تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ دوسرا ہے صحتک قبل سقمک، صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ ابھی سب ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اس صحت مند والی زندگی کو، ان ایام کو، ان اوقات کو غنیمت سمجھیے قبل اس کے کہ آپ بیمار ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے تیسرا ہے فراغک قبل شغلک، خالی اور فارغ اوقات کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ آپ دیکھیں کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، فارغ ہیں، کچھ نہیں کام ہے، اچانک فون آ گیا، کیا ہو گیا؟ ابو بیمار ہیں، حالت بڑی خستہ ہے۔ اب آپ مشغول ہو گئے، ذہنی طور پر، مالی طور پر، جسمانی طور پر۔ اب قبل اس کے کہ یہ فون آیا تھا، اس سے پہلے جو اوقات آپ یوں ہی مٹر گشتی میں ضائع کر رہے تھے، وہ اوقات کی اہمیت جاننی تھی اور اس کو صحیح استعمال کرنا تھا۔ لیکن اب کیا کریں؟ اب تو پھنس گئے نا۔ اب سوچتے کہ کاش وقت ملا ہوتا تو میں یہ کر لیتا۔ اور اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں غنا کا قبل فقرک، اللہ نے جو مالداری دی ہے، جو تمنگری دی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں قبل اس کے کہ آپ فقیر ہو جائیں، محتاج ہو جائیں۔ تو اللہ نے جو تمنگری دی ہے، مالداری دی ہے، روپے پیسے کی جو ریل پیل ہے، اس کو بیجا جگہوں پہ نہ خرچ کریں، اس کو غنیمت سمجھیں، جائز جگہوں پہ خرچ کریں۔ اور اس کے بعد ہے حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ ان 3 حدیثوں کو سننے کے بعد
کیا ہم اپنے آپ کو تیار کر پائیں گے ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے زندگی کو گزارنے کے لیے؟ کر لے گئے تو یقین جانے بڑے خوش قسمت ہیں، اچھے ہیں، اور آپ کی دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی دونوں میں مزہ آئے گا، رنگ آئے گا۔ آپ دنیا بھی سنوار لیں گے، آخرت بھی سنوار لیں گے، رب کو راضی بھی کر لیں گے۔ اور اگر نہیں تو فلا تلومن الا نفسک، اپنے آپ کو کوسیے، کسی اور کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں کہا تھا کہ دو کام کریں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ آپ نے کیا ہے یا جو کچھ آپ سے ہوا ہے اس کا احتساب کیجئے، محاسبہ کیجئے۔ ہم نے کیا کیا پچھلے ایام میں، مہینوں میں اور سال میں جو ختم ہونے کو ہے؟ اگر کچھ اچھا کیا ہے تو اس اچھے کی بقا اور مزید اچھا کرنے کی کوشش، اسباب کو ڈھونڈیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو ان اسباب پر نگاہ دوڑائیں۔ وہ کام اچھا کیا ہے یا برا، تو ان اسباب کو جب نگاہ دوڑائیں گے تو پھر جو عقل مند ہوں گے وہ کیا کریں گے، اچھے والے جو اسباب ہیں اس کو مزید اپنائیں گے تاکہ اور اچھے کام ہو سکیں، اور برے والے جو اسباب ہیں اس پہ بریک لگائیں گے۔ اب ایسا نہیں کریں گے کیونکہ یہ برا ہو گیا، خسارہ ہو گیا، دینی خسارہ یا دنیاوی خسارہ، تو ان دونوں خسارے والے اسباب پر بریک لگائیں گے اور آئندہ ایسی چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دوسرا کام ہے کہ آئندہ والی زندگی میں، آنے والے سال میں، ان ایام میں، مہینے میں، عشروں میں مجھے کیا کرنا ہے، ابھی سے یہ طے کر لیں۔ فجر کی نماز پڑھنی ہے، ڈیوٹی کے لیے الارم تو لگا ہے نا، فجر کے لیے بھی لگا دیجیے۔ کیا حرج بھائی؟ لوگ سمجھتے ہوں گے نیند خراب ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3 بجے، 3:15 بجے اٹھ کر کے اگر اپنے رب کے لیے جس جو رزاق ہے اس رزاق کی پرواہ نہیں، رزق کی تلاش میں 7 بجے سے لے کر کے شام کو 7 بجے سے سرگردہ رہتے، اور 3 بجے 3 بج کے 20 22 25 منٹ پر اٹھ کر کے 20 منٹ پورا ملا کر کے وضو، استنجا، پخانہ، ہین تین، دنیا بھر کا نماز، پہلے والی فرض، سب کچھ ملا کر کے ذکر و اذکار 20 منٹ، اور 20 گھنٹہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اوور ٹائم مل جائے، پارٹ ٹائم مل جائے، یہ ٹائم مل جائے، وہ ٹائم مل جائے، کہتے پارٹ ٹائم ہی نہیں ملا، وہ ٹائم بند ہو گیا، بڑا افسوس ہوتا ہے یار۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ والا ٹائم جو فجر کا ٹائم ہے، اس ٹائم کی پرواہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہی ٹائم ہے من صلی الصبح، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی فی ذمت اللہ، ایسا شخص اللہ کے امان میں آ جاتا ہے۔ اب اللہ کی پناہ میں جو آ جائے، اللہ کی امان میں جو آ جائے، اس کو کوئی برباد کر سکتا؟ میرے بھائی، آج یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے فجر والا الارم لگا دیجیے، اور یقین جانے اگر یہ کام کر لے گئے تو 1444واں کامیاب ہو گیا آپ کا، اور 45واں بھی کامیابی کی پہلی اینٹ آپ نے رکھ دی، بنیاد رکھ دی آپ نے کامیابی کی، اگر فجر والا الارم جا کر کے لگا دیا تو۔ اور یہ فجر والا الارم جو لگائیں گے یہ ڈیوٹی ہے۔ یہ کون سی ڈیوٹی ہے آپ جانتے ہیں، آپ نے جو لگایا ہے 7 بجے والا وہ بھی ڈیوٹی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے، اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لائحہ عمل تیار کیجیے، کیا کیا ہے اس میں اچھا کیا ہے آگے بڑھیے، برا کیا ہے پیچھے ہٹیے، آگے اچھے کام کی آپ یاد رکھ دیجئے۔ اللہ رب العزت دین دنیا دونوں کو سنوار دے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے، اور ان کہی گئی باتوں میں اللہ رنگ بھر دے قبولیت کا اور آگے بڑھنے کا۔